یا عبداللہ ابن عمر، پھر اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، اے عبداللہ بن عمر، انظر ما علی من الدین، دیکھو مجھ پر کتنا قرضہ ہے، دیکھو مجھ پر کیا قرضہ ہے، کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے فرائض ادا کر دوں. فحسبوہ، تو انہوں نے اس کو شمار کیا، فوجدوہ 86,080,000 او نحوہ، تو انہوں نے پایا اس کو 86,000 درہم یا اسی کے لگ بھگ. امیر المومنین ہیں، ہزاروں مربع میل پر حکومت پھیلی ہوئی ہے اور خود مقروض ہیں 86,000 درہم کے. قال، کہتے ہیں، ان وفا لہ مال آل عمر فأدیہ من اموالہم، عبداللہ اگر آل عمر کا یعنی عمر کے بچوں کا یا بیٹوں کا مال کافی ہو جائے تو ان کے مال میں سے قرضہ ادا کرو. وإلا، ورنہ، فصل فی بنی عدی بن کعب، بنو عدی بن کعب جو ان کا خاندان تھا ان سے سوال کر لو کہ وہ قرضہ ادا کریں. فإن لم، پھر اگر نہ تفی اموالہم، ان کے مال کافی ہو، فصل فی قریش، تو قریش سے پوچھنا، بس ان سے مانگ لینا. ولا تعدہم الی غیرہم، ان کے علاوہ کسی اور کی طرف مت جانا، پھر اور کسی سے نہیں مانگنا. فأد عنی ھذا المال، ادا کر دینا میری طرف سے اس مال کو، یعنی میرا قرضہ چکانا. انطلق، پھر کہنے لگے، انطلق الی عائشۃ ام المؤمنین، جاؤ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، ام المومنین کے. فقل، تو کہو، یقرأ علیک عمر السلام، کہنا عمر سلام کہہ رہا ہے. ولا تقل امیر المومنین، یہ نہ کہنا امیر المومنین. فانی لست اليوم للمؤمنین امیرا، میں آج مومنوں کا امیر نہیں ہوں. کیوں؟ کہ میں ان کی ذمہ داری ادا کرنے کے قابل نہیں رہا، خود کو امارت سے خود ہی الگ کر لیا کہ اب میں یہ کام نہیں کر رہا تو میں یہ کہلوانے کا بھی مستحق نہیں، صرف میرا نام لینا. وقل یستأذن عمر بن الخطاب ان يدفن مع صاحبیہ، اور کہنا کہ عمر بن خطاب اجازت مانگ رہا ہے کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو سکے. فسلم واستأذن، تو عبداللہ بن عمر نے حضرت عائشہ کو سلام کیا اور اجازت مانگی. ثم دخل علیہا، پھر ان پہ داخل ہوئے. فوجدہا قائدۃ تبکی، تو دیکھا کہ وہ بیٹھی رو رہی ہیں، یعنی حضرت عمر کے غم میں رو رہی ہیں. فقال، تو بولے، یقرأ علیک عمر بن الخطاب السلام، عمر بن خطاب تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. وَيَسْتَأْذِنُ أَن يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، اور اجازت مانگ رہے ہیں کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیے جائیں. فقالت، کہنے لگی، كنت أريده لنفسي، میں اس جگہ کو اپنے لیے چاہتی تھی، کیونکہ ان کا اپنا حجرہ تھا، ان کی جگہ تھی. کہتی کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی. وَلَأُؤْثِرَنَّهُ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، آج کے دن تو میں ضرور ان کو اپنی جان پر ترجیح دوں گی، لیکن آج میں سرنڈر کرتی ہوں اپنا حق اور عمر کو ترجیح دوں گی کہ انہیں یہاں دفن کیا جائے اس حجرے میں. فلما اقبل، تو جب وہ واپس آئے، قیل ھذا عبداللہ ابن عمر قد جاء، تو کہا گیا کہ عبداللہ بن عمر آ گئے ہیں. ظاہر آہستہ آہستہ طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہوگی، تو انہیں بتایا گیا کہ عبداللہ بن عمر واپس آ گئے. قال ارفعونی، کہنے لگے مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، مجھے اونچا کرو. فاسندہ رجل الیہ، تو ٹیک دے دی ان کو ایک شخص نے اپنی طرف، یعنی اپنے اوپر ٹیک دے کے پیچھے بیٹھ گئے اور اپنے سہارے بٹھا دیا. فقال ما لدیک، پوچھا کیا خبر ہے آپ کے پاس. قال الذی تحب یا امیر المومنین، اے امیر المومنین جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، یعنی آپ کو اجازت مل گئی ہے وہاں دفن ہونے کی. اذنت، حضرت عائشہ نے اجازت دے دی. قال الحمدللہ، کہنے لگے اللہ کا شکر ہے. ما کان من شیء اہم الی من ذلک، میرے نزدیک اس سے اہم امپورٹنٹ کوئی چیز نہ تھی، میرے لیے سب سے زیادہ اہم معاملہ یہی تھا کہ مجھے وہاں کی اجازت دے دی جائے. فاذا انا قضیت، پھر جب میں وقت پورا کر چکوں، یعنی فوت ہو جاؤں، فاحملونی، تو مجھے اٹھا کے وہاں لے جانا. ثم سلم، پھر سلام کرنا. فقل، پھر کہنا، یستأذن عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب اجازت مانگتا ہے. فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي، پھر اس وقت اگر مجھے اجازت دیں تو مجھے داخل کرنا. وَإِنْ رَدَّتْنِي رُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، اور اگر وہ مجھے واپس لوٹا دیں تو مجھے مسلمانوں کے ایک مقبرے میں دفن کر دینا. ایسا کیوں کیا؟ ایسا تقوی کہ آج تو
پھر میں زندہ ہوں، شاید میرے لحاظ میں یہ میری بیماری کو دیکھ کے مجھے اجازت دے رہی، ہو سکتا ہے ان کا دل نہ مانا ہو، مجبوری سے انہوں نے کہا ہو، تو جب میں فوت ہو جاؤں گا تو انہیں میرا کوئی لحاظ تو نہیں ہوگا نا، تو دوبارہ اجازت مانگنا، تو اس وقت اگر اجازت ملے تو مجھے وہاں دفن کرنا. شدید ترین خواہش ہونے کے باوجود بھی کیسا صبر ہے، کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اور کس طرح انصاف کی بات کی. یعنی عدل و انصاف تو ان کی رگ و پے میں پیوست تھا کہ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو، جبر نہ ہو، اپنے کسی عہدے، مقام، کسی کے غم کی حالت یا کسی سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، کسی کو مجبور کر کے یا کسی طرح کوئی زبردستی کر کے، جبر کر کے کسی سے کوئی چیز نہ لی جائے. وجاءت ام المؤمنین حفصۃ والنساء تسیر معها. ام المؤمنین حفصہ کو جب پتہ چلا تو وہ آ گئیں اپنے باپ کے پاس، حضرت عمر کے پاس، اور عورتیں آپ کے ساتھ چل رہی تھیں. فلما رأیناها قمنا. پھر جب ہم نے ان کو دیکھا تو ہم کھڑے ہو گئے، یعنی جو لوگ حضرت عمر کے آس پاس تھے وہ اٹھ گئے. فولجت علی. تو وہ ان پر داخل ہوئی. فبکت عنده ساعتا. تو کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھ کے روتی رہیں. واستأذن الرجال. اور اجازت مانگی مردوں نے دوبارہ. فولجت داخلا. تو وہ اندر داخل ہو گئیں لہم ان کی خاطر. فسمعنا بکاءها من الداخل. تو ہمیں اندر سے ان کی آواز آ رہی تھی رونے کی، سسکیوں اور آہوں کی آ رہی ہوگی، ظاہر بین تو نہیں کر رہی تھی، وہ تو منع ہے. فقالو. مردوں نے کہا اوصی یا امیر المؤمنین. اے امیر المؤمنین وصیت کیجیے. سب کو پتا چل رہا تھا کہ عمر کی طبیعت خراب ہوتی چلی جا رہی. استخلف. اپنے بعد خلیفہ مقرر کیجیے. قال ما اجد احق بهذا الامر من هؤلاء النفر او الرهط الذين توفي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنهم راض. کہنے لگے کہ میں اس کام کا زیادہ حقدار نہیں سمجھتا اس گروہ یا جماعت سے زیادہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو وہ ان سب سے راضی تھے. یہ 6 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، آپ ان سے راضی تھے جب آپ فوت ہوئے، لہٰذا ان میں سے کسی کو مقرر کیجئے، تم ان لوگوں میں سے دیکھ لو. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن. تو انہوں نے نام لیا، کس نے؟ حضرت عمر نے. کس کس کا؟ حضرت علی کا، حضرت عثمان کا، حضرت زبیر کا، حضرت طلحہ کا، سعد بن ابی وقاص کا اور عبد الرحمن بن عوف کا. یہ سب کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. وقال یشہدکم عبداللہ بن عمر. اور کہنے لگے حاضر رہیں گے تمہارے ساتھ عبداللہ بن عمر. ولیس لہ من الامر شیء. اور ان کا خلافت یا حکومت میں سے کوئی حصہ نہیں. یعنی صرف یہ کہا کہ ان کو مشورے میں شریک کر لینا بس. کس لیے؟ کہے التعزیۃ لہ. عبداللہ بن عمر کی تسلی کے لیے کہ ہاں ان کو بھی شریک کر لیا ہے اس کام میں، یعنی انہیں بھی کچھ امپورٹنس دی گئی، لیکن وہ خلیفہ نامزد نہیں کیے جائیں گے، صرف مشورہ دیں گے. فَإِنْ أَصَابَتِ الْإِمْرَةُ سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ. پھر اگر پہنچی سعد بن ابی وقاص کو حکومت یا امارت تو وہ اس کے اہل ہیں. یہ بات انہوں نے خاص طور پر کیوں کہی؟ کیونکہ انہوں نے معزول کیا تھا حضرت سعد کو. وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزٍ وَلَا خِيَانَةٍ. ورنہ جو کوئی خلیفہ ہو سعد سے مدد لیتا رہے، یعنی سعد کو شریک مشورہ رکھا جائے. وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ. بِهِ سے مراد سعد ہے. أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ. جو بھی تم میں سے خلیفہ بنایا جائے. فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ. کیونکہ میں نے انہیں معزول نہیں کیا عن عجز ولا خیانت، کسی نااہلی کی وجہ سے یا خیانت کی وجہ سے، کیونکہ انہیں فکر تھی. دیکھیے کتنی باریک باتیں سوچتے ہیں، کتنے دور اندیش ہیں کہ میں نے 6 لوگوں کے نام دیے ہیں، اگر ان میں سے سعد کا نام آ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہے کہ نہیں ان کو پہلے معزول کیا گیا تھا اس لیے ان کو نہیں بنانا. کہنے لگے نہیں ایسا کچھ نہیں، اگر ان کا نام آ جائے سامنے تو ان کو بھی بنا سکتے ہو. وقال. اور کہنے لگے اوصی الخلیفۃ من بعدی بالمہاجرین الاولین. میں وصیت کرتا ہوں خلیفہ کو جو بھی میرے بعد آئے گا کہ مہاجرین اولین کے ساتھ نیک سلوک کرے. ان یعرف لهم حقهم. کہ ان کا حق پہچانے. وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ. اور ان کی حرمت کا لحاظ رکھے، اس کی حفاظت کرے.
عزت اور حرمت کا پاس رکھے. وَأُوصِيهِ بِالْأَنصَارِ خَيْرًا، اور میں انصار کے ساتھ خیر و بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، یعنی خلیفہ کو. الذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، جو مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی انہوں نے اس گھر میں جگہ بنا رکھی تھی اور ایمان لائے تھے، یعنی جو مدینہ میں پہلے سے رہ رہے تھے، دارالایمان میں اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا. ان یقبل من محسنہم، کہ ان کے نیک سے قبول کر لیا جائے یا ان کے نیک کی قدر کی جائے. وان یعفى عن مسیئہم، اور ان کے برے کو معاف کر دیا جائے، جو قصوروار ہوں ان سے درگزر کر لیا جائے. وأوصیہ بأہل الامصار خیرا. آپ لوگ توجہ سے سبق سنا کریں کہ ٹاپک کیا چل رہا ہے. اور میں وصیت کرتا ہوں اس خلیفہ کو بأہل الامصار، سارے شہر والوں کے ساتھ خیرن بھلائی کی، یعنی یہ نہیں کہ صرف مدینہ والوں کے ساتھ بھلائی کی جائے، سب کا خیال رکھا جائے. فإنہم ردء الاسلام، یا امصار مصر اصل میں کہتے ہیں سٹی کو، جیسے پہلے پارے میں آتا نا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، یعنی جو لوگ شہروں میں بستے ہیں ان سب کا خیال رکھا جائے. فإنہم ردء الاسلام وجبات المال وغیظ العدو، کیونکہ وہ اسلام کی قوت ہیں. ردء الاسلام وجبات المال، اور مال لانے والے ہیں، ٹیکس پے کرتے ہیں. وغیظ العدو، اور دشمن کو غصہ دلانے والے ہیں. وَأَلَّا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلَّا فَضْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ، اور ان سے نہ لیا جائے یعنی ٹیکس وغیرہ مگر جو ان کا زائد ہو ان کی رضامندی کے ساتھ، جو ان کی ضرورتوں سے بچ جائے. وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا، اور میں دیہاتوں میں بسنے والوں کے ساتھ بھی بھلائی کا حکم دیتا ہوں. یعنی جو لوگ بدو ہیں، شہروں میں نہیں رہتے، اہل الامصار شہروں میں رہنے والے، اور آراب کون ہوتے ہیں؟ دیہاتی بدو، ان کے ساتھ بھی. فإنہم اصل العربی، کیونکہ وہ عربوں کی جڑ ہیں، اصل ہیں. ومادۃ الاسلامی، اور اسلام کا مادہ انہی سے ہے. ان یؤخذ من حواشی اموالہم، کہ لیا جائے ان کے مالوں میں سے جو ذرا کم درجے کا ہو. حواشی حاشیہ ہوتا نا جو سائڈ پر ہوتا ہے. وترد علی فقرائہم، اور ان کے فقراء میں ہی تقسیم کر دیا جائے، یعنی آراب سے جو کچھ لیا جائے وہ ان کے آرابی بھائیوں میں ہی تقسیم کر دیا جائے. وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں وصیت کرتا ہوں اس کو اللہ کے ذمے اور اس کے رسول کے ذمے ہونے والوں کی، یعنی ذمیوں کی. ان یوفی لہم بعہدہم، کہ ان کا عہد پورا کیا جائے. وان یقاتل من ورائہم، اور یہ کہ انہیں دشمنوں سے بچایا جائے. ولا یکلف الا طاقتہم، اور نہ تکلیف دی جائے ان کو مگر جس کی ان میں طاقت ہو، یعنی ان سے طاقت سے بڑھ کے کام نہ لیا جائے، ان پہ ایسا جزیہ نہ لگایا جائے کہ جس کے لیے وہ خوار ہو جائیں اس کو حاصل کرنے میں، اس مال کو کہ وہ پے کر سکیں. فلما قبض، اب آپ دیکھیے یہ ساری باتیں، ساری وصیتیں کس کے بارے میں، کس کے لیے سوچ رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے سوچ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے سچا خیر خواہ ذمہ دار لیڈر، جو اپنی ذات کی فکر بعد میں کرتا ہے اور متعلقین کی پہلے کرتا ہے. فلما قبض، پھر جب وہ فوت ہو گئے، خرجنا به فانطلقنا نمشی، تو نکلے ہم ان کے ساتھ اور لے گئے ہم ان کو نمشی یعنی پیدل چلتے ہوئے. فسلم عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر نے حضرت عائشہ کو سلام کیا. قال یستأذن عمر بن الخطاب، بولے عمر بن خطاب اجازت مانگتے ہیں. قالت ادخلوہ، بولی ان کو داخل کرو. فادخل، تو وہ داخل کیے گئے. فوضع ہنالک مع صاحبیہ، تو وہ رکھے گئے وہاں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ. فلما فرغ من دفنہ، پھر جب ان کے دفن سے فارغ ہوئے. اجتمع ہؤلاء الرہط، تو یہ گروہ اکٹھا ہوا، یعنی یہ 6 لوگ اکٹھے ہو گئے، یعنی خلافت کے لیے، فیصلے کے لیے. فقال عبد الرحمن، تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا اجعلوا امرکم الی 3 منکم، کر لو اپنا معاملہ اپنے میں سے 3 کے ساتھ، یعنی 6 کی بجائے 3 بن جاؤ. فقال الزبیر، تو زبیر کہنے لگے قد جعلت امری الی علی، میں اپنا معاملہ علی کی سپرد کرتا ہوں. فقال طلحہ، اور طلحہ کہنے لگے قد جعلت امری الی عثمان، میں اپنا معاملہ عثمان کے سپرد کرتا ہوں. وقال سعد، سعد بن ابی وقاص کہنے لگے قد جعلت امری الی عبد الرحمن بن عوف، میں اپنا معاملہ عبد الرحمن بن عوف کے حوالے کرتا ہوں.
میں اپنا اختیار ان کو دیتا ہوں. فقال عبد الرحمن ایکما تبرأ من هذا الامر فنجعله الیہ. یہ تین رہ گئے نا, تو عبد الرحمن الگ ہو گئے اور حضرت علی اور حضرت عثمان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کتنے عقل مند ہیں یہ سب لوگ, کتنے بہترین فیصلے ہیں ان کے, کیسے ڈیسیژن لیتے ہیں اور کتنے بہترین طریقے سے نکلتے جاتے ہیں مشکلات میں سے اور ڈیسیژن لیتے چلے جاتے ہیں. تو عبد الرحمن کہنے لگے ایکما تم دونوں میں سے جو بھی تبرأ الگ ہو گیا من ھذا الامر اس کام سے فنجعلہ الیہ تو ہم اس کے سپرد وہ کر دیں گے, یعنی جو خلافت سے دستبردار ہوگا ہم اسی کو خلافت دے دیں گے. واللہ علیہ اور اللہ اس پر ہے یعنی گواہ ہے. وکذا الاسلام اور اسی طرح اسلام. لینظرن افضلہم فی نفسہ البتہ ضرور دیکھے ان میں سے افضل اپنے دل میں. اب اپنے آپ کو بری کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر مجھے خلیفہ بنا دیا جائے, تو دونوں ہی چپ ہو گئے. فاسکت الشیخان تو خاموش ہو گئے دونوں لوگ یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی. تو کہنے لگے کہ جو میرے دل میں افضل ہے اس کو میں کروں گا. فقال عبد الرحمن تو عبد الرحمن کہنے لگے افتجعلونہ الیہ کیا معاملہ تم میرے حوالے کرتے ہو کہ میں فیصلہ کر دوں. واللہ علیہ اور اللہ میرے اوپر گواہ ہے. اللہ آلو ان افضلکم کہ میں نہ کوتاہی کروں گا تم میں سے افضل کو خلیفہ بنانے کی. قالا دونوں کہنے لگے نعم بالکل ٹھیک ہے. فاخذ بید احدہما تو انہوں نے ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ لیا. فقال لک قرابۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ تمہاری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری ہے, رشتہ داری ہے. والقدم فی الاسلام اور اسلام میں قدامت یعنی حضرت علی جو تھے وہ اول مسلمانوں میں سے تھے. ما قد علمتا جو تم جانتے ہو. فاللہ علیک اللہ تم پر نگہبان ہے. لئن امرتک اگر میں تمہیں خلیفہ بناؤں لتعدلن تو تم ضرور عدل و انصاف سے کام لوگے. ولئن امرت عثمان لتسمعن ولتطیعن اور اگر میں عثمان کو خلیفہ بنا دوں تو تم ضرور سنو گے اور اطاعت کرو گے. ثم خلا بالآخر پھر وہ حضرت علی کا ہاتھ چھوڑ کے دوسرے کی طرف اکیلے ہوئے. فقال له مثل ذلك ان کو بھی یہی بات کہی کہ تم بھی قرابت دار ہو, قدیم الاسلام ہو اور یہ سب خوبیاں ہیں تم میں. فلما اخذ المیثاق پھر جب دونوں سے وعدہ لے لیا کہ جس کو بھی میں تم میں سے خلیفہ بناؤں گا تم بگڑو گے نہیں, یعنی دوسرا فوراً موافقت کرے گا. قال ارفع یدک یا عثمان عثمان اپنا ہاتھ اٹھاؤ. فبایعہ تو ان سے بیعت کر لی. فبایع له علی تو حضرت علی نے بھی فوراً بیعت کر لی. وولج اہل الدار فبایعوہ تو مدینہ والے بھی سارے اندر گھس آئے اور انہوں نے بھی حضرت عثمان پہ بیعت کر لی. اور یوں یہ معاملہ بہت آسان طریقے سے طے پا گیا. کس قدر حکمت ہے اس فیصلے میں, کتنی سمجھداری ہے. اور اب سمجھ آتی ہے نا کہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نماز کے لیے کیوں کھڑا کیا. ایک تو وہ قریب ہوں گے اور دوسرا کیونکہ اس معاملے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا کردار بہت زبردست ہے کہ وہ پہلے 6 سے 3 کرتے ہیں کہ کم سے کم لوگوں میں معاملہ ہو, کہ زیادہ میں فیصلہ کرنا مشکل ہے, اور پھر 3 میں سے خود الگ ہو جاتے ہیں اور 2 پہ معاملہ لے آتے ہیں اور دونوں کی الگ الگ تعریف کرتے ہیں, ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں. دیکھیے یہ کتنی اہم بات ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز نہیں بھی دینی تو جو اس کے اندر خیر و خوبی اور بھلائی ہے اس کو تو آپ اپریشیٹ کریں نا, کہ اس کا دل جوئی کرے, اس کا morale بلند کرے تاکہ وہ اس وقت حوصلہ نہ ہارے یا اس کو یہ فیل نہ ہو کہ مجھے پیچھے کر دیا گیا یا میری دل جوئی نہیں کی گئی. دل توڑنے والی یہاں کوئی بھی بات نہیں, سبھی کا دل رکھا گیا اور بہترین طریقے سے فیصلہ ہو گیا. اب آپ کی باری ہے, اب آپ بتائیں گے مجھے کہ اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا. حدیث تو ہے حضرت عثمان کی بیعت کیسے ہوئی, ان کو خلافت کیسے ملی, لیکن واقعہ شروع ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے. کیا تھی ان کی زندگیاں اور کیا ہیں ہماری زندگیاں. نہ ہم ان کو پڑھتے ہیں, نہ ان کے طریقوں کو دیکھتے ہیں, نہ پھر ہم میں وہ حکمت پیدا ہوتی ہے, نہ ہمیں لوگوں کے دل جیتنے آتے ہیں, نہ لوگوں سے معاملہ کرنا آتا ہے. ہر کوئی ہم سے نالاں اور خفا ہی رہتا ہے. کہتے ہیں نا کہ کوئی کارواں سے چھوٹا, کوئی بدگماں حرم سے, یعنی کسی نے وہ کارواں یعنی اسلام ہی چھوڑ دیا, مرتد ہو گیا. کوئی بدگماں حرم سے یعنی مسجد و منبر ان چیزوں سے بدگمان ہے. اصل وجہ کیا ہے, مشکل کیا ہے, یعنی لوگوں کے دین سے بددل اور دور ہونے کی وجہ اصل میں کیا ہے. نہیں میر کارواں میں, یعنی جو لیڈرز ہیں ان کے اندر نہیں خوئے دل نوازی,
دل رکھنا نہیں جانتے، لوگوں کے دل جیتنا نہیں جانتے. تو اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو سب کو ساتھ لے کے چل سکے. جو سب کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتا وہ لیڈر ہی کہاں کا، وہ کس پہ لیڈر ہے پھر. مشکل فیصلے ضرور ہوتے ہیں لیکن دل توڑ توڑ کے فیصلے نہیں کیے جاتے. حکمت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، وقت آنے پر. ہم کہتے نہیں ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم بالکل انصاف کی بات کر رہے ہیں. اور ان کا یہ فیصلہ کتنا بہترین تھا. حضرت عثمان جلد چلے گئے دنیا سے، حضرت علی بعد میں آئے اور ان کو بھی چنا گیا اور پھر ایک طویل عرصے تک انہوں نے بھی خلافت کی. اب آپ بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا. جس کسی نے کچھ کہنا ہے سامنے آ جائے، بولیے. استاذہ میں کہہ رہی تھی کہ یہ ٹاپ ٹو باٹم حضرت عمر سے لے کے جن کے اوپر وہ وقت آیا ہے، مصیبت آئی ہے، آخر لمحے تک سب لوگ کتنے کمپوزڈ ہیں نا، حالانکہ اتنا مشکل وقت ہے اور اتنا بڑے بڑے فیصلے کرنے انہوں نے. بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ اتنے مشکل فیصلے اور اتنی بڑی مصیبت، وہ کہتے ہیں اس سے بڑی مصیبت کوئی اور نہیں مسلمانوں نے دیکھی تھی. اور سب کمپوزڈ ہیں، اپنے کاموں پہ فوکسڈ ہیں. حکومت کے کسی سربراہ کی وفات ہو جائے ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے؟ سب کام کاج چھوڑ دیے جاتے، 3 دن تک سو گئے، سارے دفتر بند، سارے کام چھوٹے ہوئے. اور اسی طرح گھروں میں، خاندانوں میں وفات ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سب کام کاج بند. کسی ادارے میں کسی کی وفات ہو جائے سارے کام کاج بند. کیا ہے؟ ہم سب جنازے پہ جا رہے ہیں اور سب بڑے بڑے چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر واقعی آپ کے اوپر کوئی خاص ذمہ داری ہے تو اور بات ہے کہ اگر جہاں وفات ہوئی ہے ان کے خاندان میں سے کوئی دیکھنے سنبھالنے والا نہیں تو ٹھیک ہے آپ چلے جائیں اپنا کام کسی اور کے حوالے کر کے. لیکن یہ تو نہیں کہ سارے اپنے دفتر چھوڑ دیں اور جا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اور باتیں سننے کے لیے بیٹھ جائیں، چاہے کسی کی بھی وفات ہو، کسی کی بھی ہو. ہم سب کو اپنے ساتھی بھی عزیز ہیں، ان کے والدین بھی عزیز ہیں، ان کے بچے بھی عزیز ہیں. لیکن کیا اگر ہم ہر ایک کی وفات پر اپنی ذمہ داری چھوڑ کر صرف دلاسے کے لیے پہنچ جائیں گے تو کیا بنے گا؟ کام کب ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ زندگی موت ہر ایک کے ساتھ ہے. ایک دن میری وفات کی خبر بھی آپ کو پہنچے گی، لیکن میری آج سے آپ کو وصیت ہے کہ میری وفات پر کوئی اپنا کام 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں کرے گا، سوائے اس کے کہ شدید ضرورت ہو کسی کو غسل دینے کی یا کفن پہنانے کی. باقی کوئی نہ کلاس بند ہوگی، نہ کوئی کلاس سے نکلے گا، کوئی کام نہیں چھوڑے گا. کیونکہ جو پڑھا پڑھایا جا رہا ہے، جس کام پہ ہم کھڑے ہیں وہ اللہ کے دین کی خدمت ہے اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اسے انسانوں کے لیے بند نہیں کیا جا سکتا. ہاں جب آپ کا کام مکمل ہو جائے، چھٹی کا وقت ہو، آپ کا ذاتی وقت ہو، اس وقت آپ پہنچ سکتے ہیں تو آپ پہنچیں، اور اگر نہیں پہنچ سکتے تو جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے ہی دعا کر دیں، آپ کی دعا اللہ سن لے گا. ہمیں اس ٹرینڈ کو ختم کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی وصیت کرنی چاہیے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کہ ذمہ داریاں نہیں چھوڑیں. السلام علیکم. میں نے پوچھنا تھا، ایک سوال ہے اور ایک چیز شیئر کرنی ہے. پہلی چیز جو شیئر کرنی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے سے پہلے، یعنی اپنی وفات سے پہلے اپنی امت کی کتنی فکر تھی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ویسے ہی ابو بکر نے جیسے ان کی وفات ہوئی انہوں نے یہی معاملہ سب سے پہلے دیکھا کہ خلیفہ کون ہوگا. اور ویسے ہی پھر جب حضرت عمر کی وفات کا ٹائم تھا اور جب انہیں پتہ چل گیا کہ وہ اب مطلب زیادہ ٹائم نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے بھی یہی چیز دیکھی کہ میرے پیچھے کون ہوگا اپنی امت کا خیال رکھنے کے لیے. جی اب میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت عمر کو چوٹ لگی، جب ان کو خنجر مارا گیا، تو کیا ان کے جسم سے کوئی بلیڈنگ وغیرہ ہوئی تھی؟ اور اگر بلیڈنگ وغیرہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کپڑے پلید ہو جاتے ہیں اور نماز نہیں ہوتی ان میں، تو اس سچویشن میں کیا مطلب کرنا چاہیے؟ اور اگر یعنی اگر کسی کے نماز کی حالت میں کسی کو کوئی خنجر لگے، کپڑوں پہ خون لگ جائے تو نماز ہو جاتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر جماعت میں ہو تو اس طرح نماز توڑ سکتے ہیں کیا؟ وہ ظاہر ہے وہ تو پھر اب نماز شاید نہ پڑھ رہے ہوں یا پڑھ بھی رہے ہوں، نہیں پتہ چلتا، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف جماعت کرا رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ نقطہ بہت اہم ہے. یعنی مسلمانوں نے ہر موقع پر اجتماعیت کے ڈسپلن کو نہیں خراب ہونے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ابھی آپ کو دفن نہیں کیا گیا کہ پہلے کس کو خلیفہ مقرر کر لیا گیا.
حضرت ابو بکر کو. اب لوگ جذباتی باتیں کرتے ہیں, ان کو اپنے نبی سے کیا پیار تھا, انہیں تو اپنی خلافت کی پڑی تھی. نعوذ باللہ, ایسی باتیں زیب نہیں دیتی مسلمانوں کو. جن پر امت کی خیرخواہی کی ذمہ داری تھی انہوں نے اس کو بھی ساتھ ہی نبھایا. وہ جذبات میں اس طرح نہیں بہہ گئے کہ پھر وہی بات جو میں پہلے کہی کہ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے بیٹھ جائیں. اور یہی چیز آگے ہم چلتے دیکھتے ہیں, نماز نہیں توڑی, صف نہیں بکھری, فوراً دوسرے کو امامت میں لا کے نماز کنٹینیو کی. لوگوں کے اندر کیوس اور ایک ہراس پیدا نہیں کیا. اور یہ بہت بڑی خوبی ہے مسلمانوں کی. جس قوم کے اندر اتنا ڈسپلن ہو اسے کوئی ہرا سکتا ہے؟ آج مسلمانوں کی کمزوری کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم ایک بھیڑ ہو گئے ہیں. ہمارے اندر ڈسپلن نہیں رہا, ذمہ داریوں کا احساس نہیں رہا, ہم پرائرٹائز نہیں کر سکتے کہ کیا زیادہ اہم ہے. جی السلام علیکم استاذہ. استاذہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس سے ایک تو نماز کی اتنی اہمیت پتہ چلتی ہے, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر کے کسی انسان کو پریفرنس نہیں دی. اور دوسرا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اتنی لمبی وہ ساری گفتگو چل رہی ہے, اور نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ ان سے دودھ پیا جا رہا ہے, ان کا پیٹ کٹا ہوا ہے. مجھے تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنی دیر میں وہ اتنا کیسے بولتے گئے, اتنی وصیت وغیرہ کیسے کی, اور اتنی ضروری اور اہم باتیں یاد کیسے رہی. مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے, تیسرے دن انتقال ہوا تھا ان کا, اور اس عرصے میں وہ کس طرح اہم ترین کام کرتے رہے. یاسمین مزید بتائیں. جی استاذہ, مجھے ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بہت ہی زیادہ اپیل کرتا ہے, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو جس اینگل سے دیکھیں کتنا ایک خوبصورت پہلو آتا ہے سامنے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے نا. کمبینیشن آف بیوٹیفل کوالٹیز, اور بظاہر لگتا ہے کہ سخت ہیں, لیکن ڈیپ ڈاؤن ہی واز ویری سینسٹیو ایٹ ہارٹ, اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنے والے تھے. تو ساری زندگی امہات المومنین کو 10,000 روپے جاتا تھا بیت المال سے وظیفہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 دیتے تھے, اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیاری تھی, اور اپنی بیٹی بھی ام المومنین تھی تو وہ کم لیتی تھی. اب اس وقت جب یہ بالکل موت سامنے ہے اور اتنی شدید تکلیف ہے, اور مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے کہ اس تکلیف کے عالم میں بھی وہ بیٹے کو کیا کہتے ہیں کہ یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین سلام جائے, کہ میں اس وقت امیر المومنین نہیں. یعنی کہ مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے اس حد تک کانشینشیس ہونا کہ اب میں اس وقت کام نہیں کر سکتا تو میں اس ٹائٹل کا بھی حقدار نہیں ہوں. اور پھر اجازت, اور پھر یہ کہ میرے مرنے کے بعد دوبارہ سلام کرنا اور اجازت لینا کہ انڈائریکٹلی کہ زندگی میں میرے ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے ان کے دل میں کوئی بھی خیال کسی احسان کا نہ آیا ہو, اور اس پہ دوبارہ جا کے پوچھنا. مجھے ان کے کردار کی جو عظمت ہے نا اتنی حیران کرتی ہے کہ یار کیا تھا ان کے اندر. How could they have done at the time of death? کیونکہ موت کے وقت انسان کو صرف اپنی پڑ جاتی ہے نا, پھر یا اپنے بچوں کی, یا اپنے گھر کی, یا اپنی ذات کی, لیکن وہ دوسروں کے لیے اس وقت بھی سوچ رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں, ہم اپنے ساتھیوں کے لیے کتنے خیر خواہ ہیں. جی استاذہ, میں نے یہ بات نوٹ کی کہ ہم عام حالات میں بھی ضبط نہیں کرتے, ہم اسے جو آئے بول دیتے ہیں, جسے بھی آئے کچھ بھی سنا دیتے ہیں, اور وہ اس حالت میں, اور وہ ایک بندے سے جا کے جس کا نام نہیں مینشن, وہ اسے بس کہہ رہے ہیں ابن اخی, میرے بھانجے بتیجے. تو ایسا ہم کب کرتے ہیں؟ کسی کو ہم نصیحت بھی کریں تو ساتھ ساتھ 2-4 سنا بھی دیتے ہیں, تو اس سے وہ بات کنوے نہیں ہو پاتی, وہ بندہ وہی سے پلٹ جاتا ہے. اور وہ اس حالت میں بھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ان کی آخری عمل ہے. ہوتا یہ ہے کہ جس طرح انسان زندگی گزارتا ہے نا, تو آخری وقت, آخری دن اور آخری جو عمر کا حصہ ہوتا ہے, یہ بڑھاپے میں جو آتے ہوتی ہیں وہ اس کے مطابق ہی ہو جاتی ہیں. پھر استاذہ, عید سے پہلے سیٹرڈے جو تھا نا, جس دن ہمیں چھٹیاں تھیں, اس دن میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو انہوں نے بہت دیر پہلے ہمیں نا لکھوا دیا تھا کہ میرا یہ قرض ہے اور یہ ادا کر دینا میرے بعد. میں یہاں پر تھی جب ابو کی ڈیتھ ہو گئی, تو مجھے اب یہ حضرت عمر فاروق کی یہ چیزیں دیکھ کے یاد آ رہا تھا کہ میرے بابا بھی اسی طرح کے تھے, اور وہ بھی بہت زیادہ اپنے جو قرض تھے اور اپنی پابندیوں کے بہت زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے, اور کہتے تھے کہ میرے بعد میں یہ نیک عمل کرنا تاکہ وہاں پہ مجھے اجر ملے. اور مجھے یہاں آنے کی بھی اجازت میرے ابو نے دی تھی. انشاءاللہ آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ میں. جو چیز مجھے کلک کی تھی, میں نے سوچا میں اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کروں, اور میرے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے کہ اس میں ایک کیریکٹر ہے ابو لولو مجوسی کا.
کہ اس نے کس طرح ریئیکٹ کیا کہ جس کی وجہ سے مصیبت سٹارٹ ہوئی. تو ہم لوگ بھی عام زندگی میں فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ مصیبت کا آغاز ہو جاتا ہے. جس طرح وہ خنجر چلاتا ہوا اور دائیں بائیں نہیں دیکھا اور مسلسل خنجر چلاتا رہا اور 6 لوگوں کو شہید کر دیا حضرت عمر کے علاوہ. تو اس طرح ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری مرضی کے برعکس اگر کوئی بات ہو تو اس کو برداشت کریں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. جی السلام علیکم استاد. میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کافی سال پہلے کی بات ہے. میرا بیٹا رسال پور میں پڑھتا تھا تو جمعے کی نماز کا وقت تھا. جمعے کی نماز کے لیے پہلی صف میں موجود تھا اور ساتھ ہی ایک اور بزرگ تھے اور امام صاحب کے ساتھ ہی تقریباً. تو باہر سے بچوں نے کھیلتے کھیلتے کوئی پتھر مارا اور اس کا ایک پورا پینل شیشے کا کھڑکی کا ٹوٹ کے سجدے میں جیسے ہی گئے ہیں تو ایک تو بڑا حصہ جو تھا میرے بیٹے کی پشت پہ جا کے لیٹ گیا اور ایک اس کا کونے والا حصہ اس بابا جو ساتھ تھے نا اس کی گردن میں آ کے وہ ضبط ہو گیا اندر. اور نماز بھی کسی نے توڑی اور نماز پڑھنے کے بعد سب نے وہ بابا جی کو اٹھایا تو محسوس وہ کہہ رہا کہ ہو گیا تھا ہمیں کہ یہ نہیں زندہ رہے. یعنی اس وقت سب نے اپنی نماز جو تھی وہ ماشاءاللہ. جی سازا ایک بات آپ کی پرائیویٹ لائف سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی. جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تھا تو آج آپ نے ہم سب کو نصیحت کی کہ کام نہیں چھوڑنا. تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ کا بھی ایک ریئیکشن ضرور شیئر کروں کلاس کے ساتھ. جس دن استاذہ کے والد کے انتقال کی خبر آئی تو مجھے لیٹ آفٹر نون ایوننگ میں ایک اسٹاف ممبر نے کال کیا الہدا سے اور استاذہ کو مری میں خبر ملی تھی. اسی وقت وہ مری سے آئیں اور آفس میں آپ بیٹھی تھیں اور بہت زیادہ رو رہی تھیں اور صرف ایک اور ہماری کولیگ تھیں وہ آپ کے پاس بیٹھی تھی. تو مجھے اس روز اتنی حیرت ہوئی کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ استاذہ کو اپنے والد صاحب سے کتنی محبت ہے, لیکن استاذہ کانسٹنٹ مجھے یہ کہتی رہیں کہ ان کو جانا تھا سرگودا اور اس وقت بہت ریکارڈنگز اور اتنی چیزیں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں. یہ ایک دراز کو لے اس میں فلاں ایک ریکارڈنگ ہے, فلاں لیکچر ہے, یہ پلے کرنا ہے, اس وقت یہ ٹائم ٹیبل ہوگا اور پورے دن کی انسٹرکشنز مجھے دی. حالانکہ میرا دل کٹ رہا تھا اور استاذہ کی اپنی جو حالت تھی وہ بیان سے باہر ہے, لیکن میں حیران تھی کہ کانسٹنٹ استاذہ کو یہ فکر تھی کہ کلاس نارمل چلے, ہر چیز نارمل ہو. بلکہ مجھے یہ بھی ہلکا سا خیال آتا ہے کہ استاذہ کہتا کہ سب لوگ چھوڑ کے نہ آئیں, وہاں کلاس کو نہیں چھوڑنا. تو پھر ہم لوگ نہیں جا سکے تھے. اور تیسرے دن واپس میں کلاس میں تھی. 2 دن میں وہاں رہی تھی, لیکن میں نے سوچا کہ وہاں بیٹھنے سے زیادہ میرے والد کو فائدہ اس سے ہوگا کہ میں کلاس میں بیٹھ کے پڑھاؤں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو. استاذہ اس میں جو حضرت عمر کو شہید کیا گیا اور ان کو خبر ملی کہ مسلمان نہیں تھا وہ شخص جس نے شہید کیا, تو اس وقت بھی الحمدللہ کہی, اور جب حضرت عائشہ نے اجازت دی تب بھی الحمدللہ کہی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ شکر گزار ہوتا ہے مومن. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.